کمزور پڑے گا، جسم کو طاقت دیں گے تو روح کمزور پڑے گا۔ نفس کو کمزور کرنا ہے، روح کو کمزور نہیں کرنا۔ یہ روزہ ہمارا روحانی علاج بھی ہے، ہمارے نفس کو سنوارنے والا بھی ہے۔ روزے کے معنی کیا؟ عربی لفظ ہے صوم، صاد واو میم، جس کی جمع سیام۔ کیا لفظ ہے؟ صوم۔ اس کے ایک معنی رک جانے کے ہیں، الامساک عن الشیء والترک لہ، رک جانے، چپ رہنے۔ کہیں اس کے معنی صبر، کہیں اس کے معنی ضبط نفس یعنی نفس کو کنٹرول کرنا، کہیں اس کے معنی ثابت قدمی اور استقلال۔ یہ روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ پوشیدہ کا مطلب چھپی ہوئی۔ آپ کہیں میرا روزہ ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان خاص عبادت ہے، اس لیے اس کی جزا بھی نہیں بتائی۔ اس کی جزا، اللہ کی راہ میں مال دو، تم نے ایک دیا، اس کی مثال دے دی 1 سے 700، یا اللہ جتنا چاہے دگنا تگنا چوگنا 1400۔ بعض نیکیاں 1 کرو گے 10 گنا ملے گا، یہ 1 کرو گے 70 گنا ملے گا۔ روزے کے بارے میں بتایا؟ اونچی نہیں۔ روزے کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ روزہ میرے لیے، اس کی جزا اونچی میں دوں گا۔ کتنی دوں؟ کوئی روکنے ٹوکنے والا، کوئی پوچھنے والا؟ اب اس کو قراءت میں پیش کے ساتھ ذرا بدل کے پڑھیں، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اب معنی یہ ہوگا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی رب فرماتا ہے روزہ رکھو تو تمہیں میں مل جاؤں گا۔ کتنا اچھا عمل ہے۔ سب عبادات میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس میں چھوڑنا ہے۔ وہاں سب میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اس میں کھانا پینا، جو چیزیں جن سے کہا گیا وہ چھوڑتے ہیں۔ ذرا بات سننا، بڑی پیاری بات۔ قیامت میں وہ لوگ جنہوں نے قرض لیا ہوا تھا اور ادا نہیں کیا، چلے گئے دنیا سے، وہ جن سے آپ نے قرض لیا تھا وہ قرض مانگیں گے، قرض خواہ، اور میرے پیسے لیے تھے دنیا میں واپس کرو۔ آپ کہیں گے نہیں ہے، تو کہیں گے دو پھر یہاں پر، وہاں آپ کو نمازیں دینی پڑ جائیں گی، نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ دوسرے اہل حقوق جس کا حق ہوگا دنیا میں نہیں دیا، وہاں اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی، لازمی بات ہے پیسے کہاں ہوں گے، تو آپ اس کے بدلے میں عبادات دیں گے۔ مگر اللہ نے یہ فرما کر مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا، اور روزہ میرا ہے، کسی کو نہیں ملے گا۔ روزہ ہمارا ہے، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ نہیں نہیں، سب عبادتوں کی جزا جنت ہے، روزے کی جزا خالق جنت ہے۔ اللہ دوسری نیکیاں کرو جنت ملتی ہے، روزہ رکھو تو جنت بنانے والا ملتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کہنا مانے
اس کو انعام دیا جاتا ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کے یہاں شاید رواج نہیں ہے اس لیے آپ دیتے بھی نہیں ہوں گے، بول بھی نہیں رہے کہیں دینا نہ پڑ جائے۔ جو کہنا مانے اس کو انعام دیتے ہیں۔ کام کرنے والا، کہنا ماننے والا، آپ اس کو پیسے دے دیں گے، انعام دے دیں گے۔ جو عشق کرے، آپ سے محبت کرے، اس کو کیا دیں گے؟ کہنا ماننے والے کو انعام، جو آپ سے عشق کرے، محبت کرے، اس کو کیا دیں گے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ عاشق کا صلہ لقائے حبیب ہوتا ہے، باقی سب کو مال ملتا ہے، اس کو یار ملتا ہے۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ روزہ رکھنے والے اللہ کے پیارے ہیں، ان کو خدا مل جاتا ہے۔ اچھا، باقی نماز پڑھی آپ نے جتنی دیر پڑھ لی، زکوٰۃ دی، سال میں ایک مرتبہ دے دی، حج کیا 5 دن وہاں کا حج ہو گیا۔ یہ روزہ عجیب عبادت ہے، روزے کی حالت میں بندہ ہر لمحے عبادت کر رہا ہے، ہر لمحے عبادت۔ دیکھو نا، آپ نے وضو کیا، غسل کیا تو جسم کی میل گندگی دور ہو گئی، مسجد میں آنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ وضو کر لیں مسجد میں آنے کے قابل، جب آپ روزہ رکھ لیں تو رب کے ہاں جانے کے لائق ہو جاتے ہیں، کیونکہ اندر آپ کا اجلا ہو جاتا ہے، پھر آپ بارگاہ الہی کے لائق بن جاتے ہیں۔ یہ نفس کی اصلاح کرنی ہے، اس کو سنوارنا ہے، درست کرنا ہے، اس کو ہلاک اونچی۔ فاقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جان کو مار دو، تم ختم کر دو، نہیں، اس کو درست کر دو۔ یہ 1 مہینہ کیوں فرض؟ زمانے کی 3 مشہور مدتیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں نا، اس کی 3 مدتیں مشہور ہیں: ہفتہ، مہینہ، سال۔ اگر ہفتہ ہوتا بہت تھوڑا ہوتا، سال ہوتا زیادہ ہوتا، درمیانہ 1 مہینہ۔ امیر ہو، غریب ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، عربی ہو، اجمی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، پوری دنیا میں 1 مہینہ سب کے لیے۔ 1 مہینہ، یہ نہیں تمہارے لیے الگ، تمہارے لیے الگ، وہی 1 مہینہ پوری دنیا میں۔ یہ اسلامی مساوات ہے۔ امیر ہے یا غریب، بادشاہ ہے یا فقیر، سب نے روزہ رکھنا ہے، جو جس پر فرض ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں دنیا کے درخت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ 200 فٹ اونچا ہے اور یہ 400 فٹ اونچا ہے، یہ اتنا بڑا پھیلا ہوا ہے، آدھے میل میں پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا درخت۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کے درخت بڑے، پھل چھوٹے۔ درخت بڑے، پھل چھوٹے، اور دین میں کام چھوٹے، ثواب بہت بڑے۔ کام چھوٹے چھوٹے، ثواب بہت بڑے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مہربانی فرمائی کہ کون سا مہینہ، کسی مہینے میں بھی روزے فرض کر سکتا تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس نے کس مہینے میں کیے؟ جس مہینے کو بھی افضل فرمایا، مہینہ بھی افضل، یعنی عمل بھی اچھا، اس کا وقت بھی اچھا۔ تو اب ہم نے جان لیا کہ یہ بڑا پیارا کام ہے اور یہ مہینہ بہت پیارا ہے، لہذا اس کی قدر اونچی کرنی ہے۔ کہتے ہیں رمضان سے مشتق ہے یہ رمضان، موسم خریف کی بارش، زمین دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے،
ربی کی فصل جو بہار کی خوب آتی ہے، تو یہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کے یہاں جو جتنی گندگی 11 مہینے میں جمع کی تھی، یہ آپ کو بالکل صاف ستھرا کر کے ایسا دھو دے گا اور اعمال کی کھیتی ایسی اگائے گا، سارا سال مزہ دیتی رہے گی۔ مگر شرط یہ ہے کہ اس کو پہچانیں، اس کے اندر محنت کریں۔ میں نے آپ کے سامنے ایمانی فلسفہ بیان کیا، اب انسانی فلسفہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ آج کل کے لوگوں کو ہے جی ہمیں سمجھاؤ